آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حرارت کی کمی یا حرارت کی زیادتی کی علامات، کیونکہ اکثر لوگ جو مجھے میسج کرتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گرمی کے شدید مریض ہیں، ہمارے جسم میں گرمی کی زیادتی ہے۔ حالانکہ وہ گرمی کی کمی کے مریض ہوتے ہیں، لیکن وہ خود کو گرمی کی زیادتی کے مریض سمجھتے ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے تو وہ کچھ علامات ایسی بتاتے ہیں جو کہ گرمی کی زیادتی کی علامات سے ملتی جلتی تو ہیں، لیکن وہ گرمی کی زیادتی کی علامات نہیں ہوتی، جیسے کہ ہاتھ پاؤں کا جلنا، سینے کی جلن، معدے کی خرابی۔ یہ ایک ایسی علامات ہیں جو کہ عام طور پر بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر لو ہمیشہ حرارت کی کمی سے ہوتا ہے، زیادتی سے نہیں۔ ایسے مریض جب آتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ حرارت کی زیادتی نہیں کمی کے مریض ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حکیم صاحب کو ہماری مرض کی نوعیت کا علم ہی نہیں ہوا یا ہماری تشخیص حکیم صاحب نے ٹھیک نہیں کی۔ تو جب ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ حرارت کی زیادتی کے مریض ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کچھ گرم غذائیں کھاتے ہیں تو ہمیں گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے گرم غذائیں چھوڑ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کافی عرصے سے گرم غذائیں چھوڑ دی ہیں، تو اس کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو پھر جواب میں اسے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ گرمی کے مریض تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ گرم چیزیں چھوڑنے سے آپ ٹھیک ہو جاتے۔ آپ پھر گرم چیزیں چھوڑنے اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ سب سے بڑی ایک علامت ہے کہ آپ گرمی کے مریض نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں چند آپ کو اور علامات بتاتا ہوں جو کہ گرمی کی حرارت کی کمی کی علامات ہیں، لیکن لوگ اسے عام طور پر گرمی کی زیادتی کی علامات سمجھتے ہیں۔ یہ جو علامات میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ علامات جس مریض میں پائی جائیں گی وہ مریض ہمیشہ حرارت کی کمی کا مریض ہوگا، اس میں حرارت کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لو بلڈ پریشر سے ہاتھ پاؤں میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک امیونٹی سسٹم رکھا ہے، مدافعتی نظام رکھا ہے، جو کہ ہمارے جسم کی خود حفاظت کرتا ہے، جسے ہم طبیعت کہتے ہیں۔ تو اگر یہ مدافعتی نظام ہمارا ایکٹیو ہو، ٹھیک ہو بالکل، تو جب بھی ہمارے جسم میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی ہوتی ہے، یہ اس کے خلاف خود اقدام کرتا ہے تاکہ وہ حرارت کو اور سردی کو، گرمی کو بیلنس رکھ سکے۔ تو جیسے ہی لو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو قدرتی طور پر جلن اس لیے پیدا ہوتی ہے تاکہ حرارت کی زیادتی ہو اور جسم میں خون کی گردش میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جو لوگ حرارت کی کمی کے مریض ہوتے ہیں ان کی ایک اور بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ ریسٹ کی حالت میں ہوں تو ان کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، انہیں سستی اور کاہلی پڑی رہتی ہے، لیکن جب وہ حرکت کریں یا کوئی کام کاج کریں تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب حرارت پوری ہوتی ہے تو جسم اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے اور طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان ریسٹ کی حالت میں، سکون کی حالت میں، یعنی بیٹھا رہے یا لیٹا رہے اور کہے کہ مجھے بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ حرارت کی کمی کا مریض ہے۔ امیونٹی سسٹم اس میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کا جو ہے حرارت کا بیلنس ٹھیک رہے، جبکہ حرارت کی زیادتی کا مریض وہ ہوگا جسے کام کرنے سے، حرکت کرنے سے زیادہ گرمی محسوس ہو، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے بہت زیادہ گرمی ہوگی، اور جب وہ مزید حرکت کرے گا تو اس کے جسم میں مزید جو ہے وہ حرارت پیدا ہوگی، تب اسے تھکاوٹ محسوس ہوگی، کیونکہ اس کے عضلات میں تحلیل ہو جائے گی، اعصاب میں تسکین ہو جائے گی۔ لیکن اگر سکون کی حالت میں اسے گرمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ حرارت کی کمی کا مریض ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند بہت آتی ہے، اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جو اصلی اور حقیقی نیند ہوتی ہے وہ ہمیشہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم بس سوئے رہیں یا کہ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں، یا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم 5-6 گھنٹے بھی اگر سو جائیں تو اس کے بعد بھی جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، ہمارا جسم تھکا تھکا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم
सोते तो बहुत हैं, 5-5 6-6 घंटे सोते हैं, लेकिन हमारा दिमाग फ्रेश नहीं होता, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारा दिल करता है हम सोए रहें। और ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरी नींद सोए हैं, लेकिन हल्की सी आवाज़ देने पर या हल्की सी आहट पर उन्हें अचानक से जाग आ जाती है। वो ऐसे चौंक के उठते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसका मतलब है कि वो सोए तो हैं, लेकिन उनका दिमाग, असाब उनके जो है वो जाग रहे होते हैं, जो वो अचानक से उठ के बैठ जाते हैं और समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो भी हरारत की कमी के मरीज़ होते हैं। और ऐसी नींद को तिब में नींद नहीं जबकि गनूदगी कहते हैं। और असल नींद जो होती है उसमें असाब तस्कीन में होते हैं, गुद्दी तहरीक होती है और वो हरारत की ज़्यादती से होती है। उसकी निशानी ये है कि जब आप सोते हैं तो एक बेहोशी की नींद सोते हैं, दूसरा 4-5 घंटे की नींद के बाद आप बिल्कुल बेदार जब होते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और बेखबरी की नींद सोते हैं। अगर कोई इंसान बेखबरी की नींद सोए, 4-5 घंटे की नींद के बाद बिल्कुल फ्रेश उठे, उसका दिमाग, उसका जिस्म फ्रेश हो, तो वो हरारत की ज़्यादती का मरीज़ होगा। लेकिन अगर इंसान 5-6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद उठे और फिर भी फ्रेश ना हो या अपने आप को फ्रेश महसूस ना करे, तो वो हरारत की कमी का मरीज़ होगा। ये चंद अलामात मैंने आपको बताई हैं। मज़ीद तशख़ीस के लिए और किसी बीमारी के इलाज के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं।